ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، فضل الرحمان نے کی، اس نے کیا، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ، 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے، پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی، ہم نے تو نہیں کیا، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا، ڈرایا، کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو اب کیا انہوں نے، ان کے طریقے کیا تھے؟ ایک تو پہلے سازش ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی، جس میں اپوزیشن ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا، اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کی ہے. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی، تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی، جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ، وہ لوگوں کو کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں، جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی، تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پیٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا. اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پیٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی. بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں، جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے، یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے، وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر، ان کے نوکروں کو، اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے، جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دے، ہمیں 30%، ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دے. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا، اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے، یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے، 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، امریکہ، وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر، روپے نہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا، ان کی یاٹ لے لی، ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے
کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ، انہوں نے حکم بھی نہیں دیا ان کو، تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں، 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں، آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں، اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں، اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے، یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ، یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے، لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے، وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لوگوں کے لیے، باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا، جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں، سیریا سے شروع کریں، صومالیہ، یمن، سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان، ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو، اس لیے کہ ہم غلام بنے.